والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، آج کا درس ہے نماز کو باطل کرنے والی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ نماز کو باطل کرنے والی 8 چیزیں۔ نمبر 1، نماز کی حالت میں جان بوجھ کر بات چیت کرنا، یعنی بات چیت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ہنسنا، یعنی نماز کی حالت میں اگر ہم ہنستے ہیں تو ہنسنے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ نمبر 3، کھانا، نماز پڑھ رہے ہیں، جیب میں کچھ رکھے ہوئے ہیں، لگے کھانے یا کہیں جا کے کھانے لگے تو نماز کی حالت میں کھانے سے بھی نماز کی حالت میں کھانے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، پینا، اسی طرح سے نماز کی حالت میں پانی بھی پئیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نمبر 5، بے ستر ہونا، یعنی بے پردہ ہونا، ننگے ہو جانا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، قبلے کے رخ سے زیادہ مائل ہو جانا، قبلہ کی طرف گھومے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر قبلہ کی طرف نہ گھوم کے کسی اور سمت گھوم گئے، کسی اور جانب منہ موڑ لیے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نمبر 7، نماز میں کثرت کے ساتھ پے در پے بے جا حرکتیں کرنا، بہت زیادہ حرکت کرنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور بھی لگاتار۔ نمبر 8، وضو کا ٹوٹ جانا، اگر کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز کو باطل کرنے والی پہلی چیز جان بوجھ کر بات چیت کرنا، لیکن جب امام سے سہو یا قرأت میں غلطی ہو جائے اور مقتدی اس پر تنبیہ کرے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر امام صاحب کو تنبیہ کرنا مقصد ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ نماز میں حرکت کرنے کی حالتیں، ایسی حرکتیں جو حرام ہیں، یہ وہ حرکتیں ہیں جو بلا حاجت پے در پے کثرت سے کی جائیں، مثال کے طور پر کھانا پینا۔ ایسی حرکتیں جو مکروہ ہیں، جیسے بغیر کسی ضرورت کے معمولی حرکتیں کرنا، مثال کے طور پر ادھر ادھر پھر جانا۔ ایسی حرکتیں جو مباح ہیں، جو ضرورت کے پیش نظر ہوں، مثال کے طور پر سر، داڑھی اور بدن وغیرہ کھجانا۔ اسی طرح سے ایسی حرکتیں جو مستحب ہیں، یہ وہ حرکتیں ہیں جن کا تعلق کمال نماز سے ہو، مثال کے طور پر صف میں خالی جگہوں کو پھرنا۔ ایسی حرکتیں جو واجب ہیں، وہ حرکتیں جن کا تعلق نماز کی درستگی سے ہو، مثال کے طور پر نجاست کو دور کرنا۔ نماز کے شروط، ارکان، واجبات اور سنن کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس کا تعلق خارج عبادت سے، شرط اس کا تعلق خارج عبادت سے ہے، رکن، واجب، سنت، ان تینوں کا تعلق داخل عبادت سے ہے۔ شرط کا پوری عبادت میں شروع سے آخر تک پایا جانا ضروری ہے۔ ان جملہ اعمال کا تعلق عبادت کے بعض حصے سے ہوتا ہے۔ شرط اور رکن کے چھوڑنے والا معذور نہیں ہوگا، خواہ بھول کر یا جان بوجھ کر یا جہالت میں چھوڑے۔ واجب کا چھوڑنے والا معذور ہوگا جب جہالت اور بھول چوک سے چھوڑے، اور جان بوجھ کر ایسا کرنے والا معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ سنت کا چھوڑنے والا معذور ہوگا، خواہ جہالت اور بھول چوک سے چھوڑے یا جان بوجھ کر۔ شرط کے چھوڑنے پر سزا سہو نہیں ہے، بلکہ اس سے عبادت ہی باطل ہو جاتی ہے۔ رکن کے چھوڑنے پر سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ واجب کے چھوڑنے پر سجدہ سہو کافی ہوگا۔ جو چیزیں نماز میں واجب، اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر نماز سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کے 3 اسباب ہیں۔ نماز میں زیادتی کرنا، جیسے انسان کا رکوع و سجود اور قیام و قعود میں زیادہ کرنا۔ نماز میں کمی کرنا، جیسے واجبات نماز میں سے کسی واجب کا ترک کرنا۔ نماز میں شک ہونا، جیسے تعداد رکعت میں شک ہو جائے کہ اس نے 3 پڑھی یا 4 ہی، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اگر عبادت پوری ہو جانے کے بعد شک پیدا ہو تو اس جانب بالکل ہی دھیان نہیں دیا جائے گا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے۔ اگر عبادت کے دوران شک پیدا ہو اور شک کی نسبت زیادہ ہو تو اس جانب توجہ نہیں دی جائے گی، اور شک کی نسبت کم ہو تو جس بات پر یقین ہو جائے اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی کے مطابق عمل ہوگا، اور اگر 2 باتوں کے درمیان شک برابر ہو تو کم کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ اگر نمازی سے سہو میں غلطی ہو گئی تو اس پر کچھ نہیں ہے اور اس کی نماز درست ہوگی۔
اگر رکن چھوٹ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی جب تک کہ اسے اور اس کے بعد والے اعمال کو ادا کرنے کے ساتھ سجدہ سہو نہ کرے۔ جب واجب سہون چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اگر رکن اور واجب کے سوا کوئی اور عمل چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جس کا تعلق نماز کے بطلان سے تھا کہ کون کون سی چیزوں سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اسی ضمن میں سجدہ سہو سے متعلق کچھ باتیں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے موافق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔